बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि आज बयान हल्फी केस जो था और राना शमीम का जो मामला था, आज बड़ा दिलचस्प हो गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने बयान दिया। उसके बाद अंसार अब्बासी जो कि मरीम नवाज़ और मीर शकील रहमान की ग़ुलामी में इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठे, वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को इनोसेंट शो करने के लिए या साबित करने के लिए उन्होंने आज कौम के सामने फैक्ट्स रखे हैं। वो फैक्ट्स जो पहले कौम को नहीं बताए थे, आज कौम के सामने रखे हैं। और मुझे ये लगता है कि अब ये मामला ऐसा होगा कि ये उनका गिरबान पकड़ेंगे, वो इनका गिरबान पकड़ेंगे और ये एक दूसरे को बेइज्जत करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये चले थे इमरान खान को और इदारों को बदनाम करने के लिए और कैसे ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ कर बैठे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं और बड़ा डिटेल उनकी तरफ से जो कौम के सामने मौक़िफ़ रखा गया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ में बात करेंगे मीर शकील रहमान से। आज कुछ सवालात पूछे गए मीडिया की तरफ से और वो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक के हवाले से थे और जो वहाँ उन्होंने बेशर्मी दिखाई है वो भी देखने वाली है और वो भी डिस्कस करने वाली है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि चाहे जिसकी पगड़ी उछाल दें और जब इनसे सवाल पूछा जाए तो ये गुस्सा कर जाएं और गुस्से में आग बगोला हो जाएं, तो फिर इनकी इनके हवाले से बात करना बनती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मौक़िफ़ सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन को शट अप कॉल दी गई है और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि अगर हमारे बनाए कवानीन जो पार्लियामेंट ने कवानीन बनाए हैं उनके मुताबिक काम करेंगे आपको फ़ंड मिलेंगे, नहीं करेंगे कोई फ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका काम कानून पर अमल दरामद करवाना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो फिर आपको हुकूमत फ़ंड नहीं देगी। और ये बड़ा ही अहम आज एक स्टेप लिया गया और ये कैबिनेट का बाकायदा इजलास था जिसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ NA-75 का जो मामला था डस्का इलेक्शन का, उस पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और जो ज़िमनी इंतखाब थे उस पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई थी, जो मुलव्वस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है और ये फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू की गई है शहबाज शरीफ के ख़त के बाद। 4 दिन पहले शहबाज शरीफ ने ख़त भेजा है। शहबाज शरीफ ने ये हुक्म जारी किया है, इस्तदा तो मैं नहीं कहूँगा, हुक्म जारी किया है कि आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को होश आया, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तमाम मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी, फ़ौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका शोबा जात से फ़ौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट मांग लिया है। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील के लिए भी सिफारिशात तलब कर ली हैं। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि मुतल्लिका शोबा जात एक हफ़्ते में सिफारिशात मंजूर करते हुए रिपोर्ट पेश करें। हुक्म में कहा गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि धांधली में मुलव्वस कोई अफसर आइंदा इंतखाबी ड्यूटी में मुलव्वस ना हो और उनको इंतखाबी ड्यूटी ना करने दी जाए। और उसमें बड़े अफसरान तो इलेक्शन कमीशन के हैं। जिन अफसरान ने धांधली की उन्हीं अफसरान को तरक्कियाँ दी गई डस्का इलेक्शन के बाद, और मैंने आपको उनके नाम भी बताए थे। तो आप देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है या नहीं होती, और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मामला सामने आया है। दूसरी तरफ इसी मामले पर हुकूमत पाकिस्तान ने अब जो आज अनाउंस किया है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, पहली चीज़ तो ये कही गई है कि आज काबीना का इजलास हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखा रहा बतौर रियासती इदारा। उसकी वजह यह है कि लाहौर में इतने बड़े लेवल पर वीडियो सामने आ गई और 2-2 हज़ार में वोट ख़रीदे जा रहे हैं और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल कहा गया कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है रिपोर्ट आने के बाद, आज कहा जा रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा। ये जो इनकी अपनी मर्ज़ी है और ये कानून को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ आया है और हुकूमत ने कहा है कि हमें लाहौर इलेक्शन में वोटों की ख़रीदारी की वीडियोज़ पर शदीद तशवीश है। अगर सेनेट इलेक्शन में वोटों की ख़रीदारी पर एक्शन लिया होता, जो बिल्कुल क्लियर वीडियोज़ थी, अगर उन पर एक्शन लिया होता तो आज ये वीडियोज़ सामने ना आती। क्या इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ इसी नहली पर सारे घर चले जाएं और इनको घर भेज दिया जाए, इसको इस इदारे को बंद कर दिया जाए जिसका काम धांधली रोकना है। ना 2013 में धांधली रुकी, ना 2018 में धांधली रुकी, ना डस्का इलेक्शन में धांधली रुकी, ना सेनेट इलेक्शन में रुकी, ना अब रुकी। तो फिर उसका कोई फ़ायदा तो ना हुआ। जिसकी जो जिम्मेदारी है इसका मतलब वो पूरी नहीं कर रहा। अवाम के टैक्सों के पैसे तो जा रहे हैं। यही हुकूमत का कहना है कि अगर सेनेट इलेक्शन
میں ووٹوں کی خریداری پر ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ الیکشن کمیشن کا مضبوط ہونا ضروری ہے لیکن ان کا ایفیکٹو ہونا بھی ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن ان ویڈیو پر انکوائری کر کے ایکشن لے، یہ حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نئے قانون کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کو اگلے تمام الیکشن جو بائی الیکشن ہے وہ EVM پر کروانے لازمی ہیں۔ اب جو الیکشن EVM کے بغیر ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا۔ قانون آ چکا ہے، اب پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی مینول الیکشن ہوگا تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، حکومت نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت ان کو فنڈ نہیں کر سکے گی، کیونکہ قانون صرف EVM پر الیکشن کو مانتا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو چاہیے تمام الیکشنز کو EVM پر شفٹ کیا جائے، نہیں تو پھر حکومت کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں رہے گا اور حکومت پھر فنڈ جاری نہیں کر سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے اور ایک بڑا سخت جو رد عمل ہے وہ دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کی نااہلی کے حوالے سے۔ دوسری طرف جو آج بیان حلفی کا معاملہ تھا اور آج جب میر شکیل الرحمان عدالت میں پیش ہونے آئے، وہ ماسک جتنا منہ پر چڑھا سکتے تھے کیونکہ بے شرمی اتنی ہے، ریاست کو نقصان اتنا پہنچایا ہے، اربوں روپے لے کر جو شخص اربوں روپے لے گا وہ مریم نواز تو ان کو ڈکٹیٹ کریں گی، کہیں گی کہ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ پیسے دیے ہیں، جو خرید لیتا ہے پھر مرضی بھی انہی کی چلتی ہے۔ آج میڈیا بار بار سوال پوچھتا رہا کہ آپ کی جو آڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز کی، اس پر آپ کیا کہیں گے، اور اس نے ماسک پہنا ہوا اور وہ کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، ایک چوری ایک سینہ زوری۔ بے شرمی کی حد ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے، وہ آنکھیں جھکا لیتے اور اس پر کون سے معافی مانگ لیتے، وہ اس پر ہنس رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نے یہی کام کیا، کوئی نیا کام تو نہیں کیا۔ ان کی بے شرمی سے یہ نظر آ رہا تھا۔ اور دوسری طرف حکومت پاکستان نے بھی آج کی جو کارروائی تھی عدالت میں اس کے اوپر کھل کر بات کی ہے کیبنٹ کے اجلاس میں، اور حکومت کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، فواد چودھری جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے نائب صدر رانا شمیم، نون لیگ کے وہ نائب صدر ہیں رانا شمیم، کہتے ہیں کہ یہ بیان حلفی میرا نہیں، میرا بیان لاک ہے۔ وہ لاکڈ بیان اخبار تک کیسے پہنچا؟ لگ یہ رہا ہے نواز شریف کے ذریعے اخبار تک یہ بیان پہنچا۔ فوج عدلیہ کے خلاف نون لیگ کچھ میڈیا اداروں نے پروپیگنڈا کیا، عدالت اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ یہ فوج اور اداروں کے خلاف ایک جو مہم ہے، یہ اتنی بڑی مہم ہے کہ اس کو نہ روکا گیا۔ اور آج عدالت نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو عدالتوں پر زبان درازی کا موسم آیا ہے اور یہ عدالتوں سے باہر تک ہی ہے، تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان ایک پروپیگنڈا ہے۔ انصار عباسی جب تاریخی ذلت اور بے عزتی کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس گھر آئے تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام پوری قوم کے سامنے رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا جب ہم نے دی نیوز میں یہ چھاپا، اور سوموار سے ایک دن پہلے سنڈے، کہتے ہیں کہ اتوار کے دن مجھے کنفرمیشن ہو چکی تھی بیان حلفی کی، تو میں نے اتوار کے دن رابطہ کرنے کی کوشش کی جو رانا شمیم ہے کہ ہم اس کو چھاپ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا یہی انویسٹیگیشن ہے یا انویسٹیگیٹنگ صحافی اسے کہتے ہیں کہ آپ اتوار والے دن آپ کو ایک ڈاکومنٹ مل رہا ہے اور آپ نے اتنی جلد بازی میں اس کو راتوں رات چھاپ کے صبح آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آپ تھوڑا سا کوئی حیا کر لیتے، کوئی 2 دن 4 دن 6 دن اس کے اوپر کر لیتے۔ کہتے کیا ہیں اب آپ دیکھیں، بے شرمی دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنڈے کو میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی، واٹس ایپ سے میں کال کر رہا تھا، کال ملی، میں نے ان کو کہا جی کہ یہ آپ کا بیان حلفی ہے، میں نے ان کو سارا بیان حلفی پڑھ کر سنایا، تو میں نے کہا کیا آپ اس کی کنفرمیشن دیتے ہیں، ہم اس کو میڈیا کے سامنے لے جائیں؟ کہتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہیلو ہیلو کرتے کرتے وہ فون بند ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ کال کی، دوبارہ اٹینڈ ہوئی، پھر نہ بات ہوئی، میں نے کال پہ کال، کیونکہ بڑی ایمرجنسی تھی نا، جس کام میں شریف خاندان کو فائدہ ہو وہ غلط ہے یا درست ہے، ہماری تو نوکری ہے، پیسے جو لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کالیں کی، پھر میں نے ان کے نمبر پر واٹس ایپ کو چھوڑ کے پھر ان کے نمبر پر کالیں کرنا شروع کر دیں، لیکن بدقسمتی سے مجھے کوئی رسپانس نہ آیا۔
2 سے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک وائس میسج بھی کیا کہ آپ نے کنفرمیشن تو دے دی ہے، تو اب ہم اس کو چھاپنے لگے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کچھ اور چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں، تو آپ برائے مہربانی مجھ سے رابطہ کریں۔ کہتے ہیں کہ 3-4 گھنٹوں کے بعد کسی ان نون نمبر سے، اپنے نمبر سے نہیں، کسی ان نون نمبر سے رانا شمیم کی طرف سے ایک میسج آیا کہ میں گاؤں میں ہوں اور وہاں پر سگنل ایشو ہے، نیٹ ورک کا ایشو ہے، اس وجہ سے میں آپ کو کنفرمیشن میسج بھیج رہا ہوں کہ یہ بیان حلفی میرا ہی ہے۔ اچھا، وہ اپنے نمبر سے نہیں کر رہا، وہ کون سا فون ہے یا کون سا نیٹ ورک ہے جو اس کے موبائل پہ نہیں کام کر رہا اور وہ دوسرے کے موبائل پہ کام کر رہا ہے، اور اس نے ان نون نمبر سے میسج کیا اور یہ کنفرم کیا ہے، اور ان نون نمبر سے میسج جو آیا کنفرمیشن کا، اس کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے، یہ ہے ان کی انویسٹیگیٹنگ جو جرنلزم ہے، اس کو انہوں نے اٹھاتے ہوئے اگلے دن چھاپ دیا اور پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ ہمارے سابق چیف جسٹس تھے، یہ ہمارے موجودہ جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہ نظام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنا عدالت کو چاہیے کہ اتنی بڑی سزا سنائے کہ ظالم آدمی، آپ لوگوں میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، کہ اتنی کون سی ارجنسی تھی کہ آپ پورے ادارے کو، ریاست کے ادارے کو آپ بدنام کر رہے ہیں، جس پر سب سے زیادہ عوام کو اعتماد ہوتا ہے، جو ہاں عوام اپنا دکھ لے کر جاتی ہے انصاف لینے کے لیے، کہ اتوار کے دن آپ کو ایک بات مل رہی ہے، آپ کی بات نہیں ہو پا رہی، چاہے کوئی بھی ایشو تھا، تو آپ ایک دن صبر کر جاتے، 2 دن صبر کر جاتے۔ یہی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ رجسٹرار ہائی کورٹ سے ہی پوچھ لیتے کہ کیا اس دن یہ جج اویلیبل تھا، آپ یہی چیک کر لیتے کہ یہ بینچ میں تھے، آپ یہی چیک کر لیتے، اپنے وکیل سے پوچھ لیتے کہ کوئی انہوں نے استدعا کی تھی کہ الیکشن سے پہلے یہ ضمانتیں ہونی چاہیے، تو وہ جو بات کی تھی وہ انہوں نے آج خود بتا دی کہ اتوار کا دن تھا۔ یہ 4-5 گھنٹوں میں ہی سارا کر کے ان نون نمبر سے آئی کنفرمیشن پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج رانا شمیم اپنے بیان سے مکر گئے ہیں، اور میرے پاس سارے ثبوت ہیں، جب عدالت مانگے گی میں دوں گا، لیکن رانا شمیم آج عدالت میں جھوٹ بول رہے تھے۔ اب رانا شمیم کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہتے ہیں رانا شمیم جھوٹ بول رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دونوں جھوٹے ایسے انجام کو پہنچیں گے دنیا دیکھے گی، اور 7 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ ایک تاریخی دن ہوگا، اور یہ جو جھوٹ مافیا ہے، پروپیگنڈا مافیا ہے، جو لفافہ خور ہیں، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔